کبھی کبھی رات کی خاموشی میں ایک حکمران کا دل عوام کی دھڑکن سن لیتا ہے اور پھر وہ سب بدل جاتا ہے۔ مدینہ کی رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی ہلکی روشنی زمین پر بکھیرا اور گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، لیکن ایک شخص تھا جو بستر پر نہیں بلکہ گلیوں میں تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر۔ یہ حضرت عمر کا معمول تھا کہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں اکیلے گشت کرتے تھے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ان کے نزدیک حکمرانی کا مطلب صرف حکم دینا نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کی حالت جاننا اور ضرورت پوری کرنا تھا۔ اس رات کو وہ چپ چاپ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک جھونپڑی سے دبے دبے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ ٹھہر گئے۔ آواز بچوں کی تھی، کمزور اور تھکی ہوئی۔ حضرت عمر کے قدم خود بخود اس جھونپڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے جھانکا تو ایک عورت مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ چولہے کے اوپر ایک ہانڈی رکھی تھی اور نیچے آگ جل رہی تھی، لیکن ہانڈی سے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی تھی، صرف پانی ابلنے کی آواز تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم بہن۔ عورت نے چونک کر جواب دیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ حضرت عمر نے کہا، ایک مسافر ہوں۔ بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ خیر تو ہے؟ عورت کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ اس نے آہ بھری اور کہا، کیا خیر ہو سکتی ہے؟ کئی دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ بچے بھوکے ہیں۔ میں نے پانی میں پتھر ڈال کر ہانڈی رکھی ہے تاکہ وہ سمجھیں کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں۔ حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ نے خلیفہ کو اپنا حال بتایا؟ عورت نے تلخی سے کہا، خلیفہ عمر کو کیا خبر ہماری؟ وہ اگر اللہ کا خوف رکھتے تو ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ جملہ حضرت عمر کے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر انہوں نے اپنا تعارف نہ کرایا، بس خاموشی سے کہا، بہن انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر تیز قدموں سے بیت المال کی طرف روانہ ہو۔ رات کی سیاہی میں وہ ایک سائے کی طرح دوڑ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف عورت اور اس کے بچے تھے، اور دل میں ایک ہی فکر، کیا میں واقعی اپنی رعایا کا حق ادا کر رہا ہوں؟ بیت المال پہنچ کر انہوں نے محافظ کو جگایا اور کہا، دروازہ کھولو، مجھے کچھ سامان چاہیے۔ انہوں نے آٹے کی بوری، گھی، کھجوریں اور کچھ کپڑے لیے اور پھر بوری اپنے کندھوں پر رکھی۔ ساتھ موجود غلام نے کہا، امیر المومنین، یہ بوری مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ غلام خاموش ہو گیا اور حضرت عمر نے خود بوری اٹھا لی۔ رات کی خاموشی میں مدینہ کی گلیاں پھر سے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن اس سناٹے کو ایک بوجھل سانس توڑ رہی تھی، حضرت عمر کی سانس۔ کندھے پر بھاری بوری تھی، مگر دل کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ۔ بچے اب بھی رو رہے ہوں گے، عورت اب بھی خالی ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوگی، یہ سوچ کر حضرت عمر کے قدم تیز ہو گئے۔ چونپڑی کے قریب پہنچ کر انہوں نے ہلکی سی آواز میں پکارا، بہن میں واپس آ گیا۔ عورت نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک اجنبی کے کندھے پر آٹے اور کھانے کی بوری رکھی ہوئی۔ حیرت اور شکر گزاری اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ ابھری، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ حضرت عمر نے بوری زمین پر رکھی اور کہا، یہ سب سامان رکھ لو، میں کھانا پکانے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ عورت نے حیرت سے کہا، آپ؟ حضرت عمر مسکرائے، ہاں، ہم مل کر بچوں کو کھلائیں گے۔ انہوں نے چولہے کی راکھ ہٹائی، لکڑیاں دوبارہ جلا کر آگ بھڑکائی، آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائیں اور ہانڈی میں شوربہ تیار کیا۔ عورت بار بار دیکھتی رہی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے اس پہر اجنبی بچوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا، بچوں کو بلاؤ۔ بچے ایک ایک کر کے آئے اور جیسے ہی نوالا منہ میں ڈالا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ رونے والے تب خوشی میں ہنسنے لگے۔ حضرت عمر زمین پر بیٹھے ان کی خوشی دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، کوئی دعا کر رہے تھے، شاید اپنے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے۔ عورت نے کہا، اللہ تمہیں جزا دے، تم نے آج میرے بچوں کی بھوک مٹا دی۔ حضرت عمر نے آہستہ سے کہا، یہ میرا فرض تھا
اور شاید میری کوتاہی بھی تھی کہ تم اس حال میں پہنچے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے جہاں تک کہ بچے سو گئے، اس کے بعد خاموشی سے اٹھے اور جانے لگے۔ عورت نے پکارا، رک جاؤ رک جاؤ، تمہارا نام تو بتاؤ۔ حضرت عمر نے مڑ کر دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور صرف اتنا کہا، ایک غلام خدا۔ صبح کی پہلی روشنی مدینہ کی گلیوں میں اتر رہی تھی، رات کی ٹھنڈی ہوا اب دن کی گرمی کا اشارہ دے رہی تھی۔ چوپڑی میں عورت کے بچے سکون سے سوئے ہوئے، کئی دن بعد یہ پہلی رات تھی جب وہ بھوکے نہیں سوئے تھے۔ عورت چولہے کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی، کون تھا وہ شخص رات کے اندھیرے میں آیا، کھانا بنایا اور اپنا نام تک نہ بتایا۔ اسی دوران گلی سے کچھ بچوں کے شور کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک مجمع مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا۔ بیچ میں ایک بلند قامت شخص تھا، چہرہ نورانی، آنکھوں میں روح اور دل میں شفقت۔ لوگ احترام سے راستہ دے رہے تھے۔ پاس کھڑی ایک عورت نے کہا، یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے۔ عورت کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، آنکھوں میں رات کے سارے منظر گھوم گئے۔ وہ بلند قامت شخص، وہی مضبوط کندھے جن پر بوری تھی، وہی ہاتھ جنہوں نے آٹا گوندھا اور وہی ہونٹ جن سے دعائیں نکل رہی تھی۔ دوپہر کو عورت خود بیت المال پہنچی۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے پوچھا، کیا کام؟ عورت نے کہا، میں امیر المومنین سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب حضرت عمر باہر آئے تو عورت نے جیسے ہی انہیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے عمر، تم واقعی اللہ کے نیک بندے ہو۔ میں نے رات تم پر الزام لگایا کہ تم رعایا کا حال نہیں جانتے، مگر تم نے خود آ کر میرے بچوں کو کھلایا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ حضرت عمر کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بہن، وہ الزام میرا حق تھا، کیونکہ میں نے تمہیں بھوکا دیکھنے سے پہلے تمہارا حال جاننے کی کوشش نہ کی۔ پھر بیت المال کے محرر کو بلایا اور حکم دی کہ اس عورت کے گھر پر ہر روز راشن پہنچایا جائے۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے مدینہ میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک حکمران جو دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ریاست کا سربراہ ہے، وہ خود اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھاتا ہے اور غریب کے چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں پکاتا ہے۔ کسی نے کہا، یہی ہے عدل فاروقی، یہی ہے قیادت۔ اسلامی مدینہ کی گلی میں ایک جھونپڑی جس کے دروازے پر ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اندر چولہے پر ہانڈی جاری ہے۔ دور سے حضرت عمر گزر رہے ہیں، خاموشی سے بچے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ کرداروں کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر اپنے دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ قائم رہے۔ جزاک اللہ۔